السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز۔ کم آمدن والوں کو کبھی کسی حکومت نے سہولت نہیں دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والوں کی مدد کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری۔ مثبت کیسز کی شرح 1.04% پر پہنچ گئی۔ مزید 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ تحریک لبیک کے کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کی وجہ مدارس نہیں، اسکول اور کالج ہیں۔ ریاست کا کام قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے۔ الیکشن سے قبل انتخابی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ PDM نے اب کمر کس لی ہے۔ ملک کو خلاف آئین اقدامات سے نہیں چلایا جا سکتا۔ زبردستی کا کوئی نظام قبول نہیں کریں گے۔ لاہور میں خطرناک حد تک فضائی آلودگی، ایئر کوالٹی انڈیکس 501 تک پہنچ گیا۔ محکمہ زراعت پنجاب ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے متحرک۔ گوانتانامو مووی میں پاکستانی قیدی سیف اللہ پراچا جلد پاکستان میں ہوں گے۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک رابطے میں ہیں۔ سیف اللہ پراچا کی پاکستان حوالگی کے سلسلے میں ضروری رسمی کارروائی مکمل کر رہے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک بار پھر کورونا کیسز میں اضافہ۔ صوبے کے اسکولوں میں ایک ماہ کے دوران کورونا کے سب سے زائد کیسز رپورٹ۔ سرکاری اسکولوں میں ایک ہی دن میں 128 کیسز سامنے آ گئے۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں سیلاب سے تباہی، 18,000 سے زائد افراد پھنس گئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبے کی مدد کے لیے ٹیمیں بھیج دی گئیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی، مریضوں کی مجموعی تعداد 17,59,560 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 29,462 ہو گئیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ مودی کا متنازع زرعی قوانین واپس لانے کا اعلان۔ بھارتی حکومت کو متنازع اقدام پر انسانی حقوق کی تنظیموں کے دباؤ کا سامنا تھا۔ امریکی صدر کا چین میں سرمئی اولمپکس کے سیاسی اور سفارتی بائیکاٹ کا عندیہ۔ امریکہ افتتاحی تقریب میں اپنا حکومتی وفد نہیں بھیجے گا، تاہم امریکی ایتھلیٹ ایونٹ میں شریک ہوں گے۔ دنیا بھر میں 25,64,76,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر۔ موذی وائرس سے اموات 51,50,361 ہو گئیں، جبکہ 23,16,84,903 کورونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدن والوں کو کسی حکومت نے سہولت نہیں دی، جس کے باعث غریب کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدن والوں کو کسی حکومت نے سہولت نہیں دی، جس کے باعث غریب کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہوا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کے دورے پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فراش ٹاؤن میں غریب طبقے کے لیے 2% سروس چارجز پر سبسڈی دی گئی، جس کے لیے حکومت نے 35 ارب روپے سبسڈی کے لیے مختص کیے۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنا ایک ماہ کا کرایہ ہو اتنی ہی قسط ہو، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا وہ ایک مہینے کا کرایہ ہو اتنی وہ قسط ہو، تو بجائے کہ وہ کرایہ دیں وہ قسطیں دے کے تو ان کا اپنا گھر بن جائے۔ تو یہ ایک کم آمدن کے لیے ہم نے ان کی مدد کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فراش ٹاؤن کا 2 سال میں انفراسٹرکچر بنا، اب کوشش ہوگی تیزی سے گھر بنے۔ اس موقع پر تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ منصوبے میں 400 فلیٹس کچی آبادیوں کے رہائشیوں کے لیے مختص ہیں، جبکہ 200 فلیٹس NAPHDA کے تحت رجسٹرڈ افراد کے لیے مختص ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ اداروں اور پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کم آمدنی والوں کے لیے 1,00,000 گھر بن رہے ہیں، 4,400 اپارٹمنٹس CDA، NAP، HDA، FWO کے تعاون سے بن رہے ہیں۔ بینکوں نے پہلی بار گھر بنانے کے لیے قرض دینا شروع کیا ہے، جبکہ اپنا ہاؤسنگ اسکیم کے تحت بینکوں کے پاس اب تک 226 ارب روپے تک کی درخواستیں آئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہاؤسنگ سیکٹر پر پہلے کبھی توجہ نہیں دی گئی، کم آمدن والوں کو کبھی کسی حکومت نے سہولت نہیں دی۔ ہم نے کوشش کی کہ پہلے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں، کیونکہ غریب لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہے۔ فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں 4,400 اپارٹمنٹس بن رہی ہیں، اور یہ ہے 670 کنال پہ۔ ان میں سے 2,000 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے ہیں، جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر رجسٹر کیا ہوا ہے۔ ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.04% تک پہنچ گئی ہے اور اس میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 1.04 تک پہنچ گئی ہے اور اس میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 40,143 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں کرونا کے مزید 418 کیسز سامنے آئے، جبکہ کرونا مثبت کیسز کی شرح 1.04% رہی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 10 مریض انتقال کر گئے، جس کے ساتھ ہی ملک میں کرونا سے اموات کی تعداد 28,448 ہو گئی، جبکہ کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,81,240 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری نے کہا ہے کہ ریاست کا کام قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے، لیکن TLP کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری نے کہا ہے کہ ریاست کا کام قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے، لیکن TLP کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ نجی ہوٹل میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فواد حسین چودھری نے کہا کہ حکومت اور ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ریاست کا کام قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے، لیکن TLP کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا کنٹرول ختم ہونے پر جتھے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، حکومتی رٹ ختم ہوگی تو انتہا پسند حاوی ہو جائیں گے۔ نقطۂ نظر ہر کسی کا حق ہے، لیکن کسی پر زبردستی تھوپنا درست نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہمیں امریکہ، بھارت، یورپ سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں سب سے بڑا خطرہ اپنے آپ سے ہے۔ انتہا پسندی کی وجہ سے مدارس نہیں، اسکول اور کالج ہیں جہاں سے انتہا پسندی وجود میں آئی۔ اسکول کالجوں میں انتہا پسندی کی تعلیم دینے والے اساتذہ بھرتی کیے گئے اور مقامی انتظامی نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ بنیادی طور کے اوپر آپ کو ایکسٹریمزم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس وقت تمام بڑے جو واقعات ہوئے ہمارے ہاں وہ مدارس کے اسٹوڈنٹس نے نہیں کیے، وہ آرڈنری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیے، کیونکہ ان کے دماغ ہی آپ نے بند کر دیے۔ اگر آپ ایک اس طرح کی سوسائٹی تشکیل دیں گے جس میں دوسرا نقطۂ نظر جو ہے وہ پہلے ہی منٹ میں کفر ڈکلیئر ہو جائے، دوسرا نقطۂ نظر جو ہے اس کو فوری طور کے اوپر جہنم کی بشارت ہو جانی ہے، تو آپ دوسرا نقطۂ نظر کیسے جو ہے اس سوسائٹی کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل انتخابی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل انتخابی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد یورپ سرمائے پر قابض ہو گیا۔ مسلمان اب یورپ کی معیشت کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پاکستان بھی عالمی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ سپر طاقتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آنے والے مستقبل میں امریکہ کے بجائے چین معیشت کی قیادت کرے گا۔ ہم نے پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے۔ 70 سال امریکہ کی غلامی میں گزار لیے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی قوتوں کے پاس اسلامی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے عمران خان سے بہتر کوئی نہیں۔ میرے پاس اعلیٰ سطح وفد بھیجا گیا جس نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ گزارا کریں۔ اس سلسلے میں 3 میٹنگ ہوئی۔ میں نے کہا کہ میری ترجیح اپنا مفاد نہیں، مجھے کہا گیا کہ آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہو۔
سربراہ پی ڈی ایم نے مزید کہا کہ الیکشن آ رہے ہیں تو اس انتخابی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تاہم پی ڈی ایم نے اب کمر کس لی ہے۔ ملک کو خلاف آئین اقدامات سے نہیں چلایا جا سکتا اور زبردستی کا کوئی نظام قبول نہیں کریں گے۔ 25 جولائی 2018 ملکی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ جس کردار نے 2018 کے الیکشن کرائے، اسی کردار نے 17 نومبر کو ترامیم کرائیں۔ کل 17 نومبر کو 51 قوانین پاس کیے گئے، لیکن جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم نے فیصلہ کن جدوجہد کے لیے مشاورت کر لی ہے۔ اس موقع کے تدارک اور ماحول کو صاف بنانے کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں فضائی آلودگی اور اسموگ کے باعث شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 501 تک پہنچ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 501 تک پہنچ گیا ہے۔ مختلف مقامات پر اسموگ چھائی ہوئی ہے۔ اسموگ کے تدارک اور ماحول کو صاف بنانے کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری زراعت ٹاسک فورس پنجاب رانا علی ارشد نے اسموگ کے کنٹرول کے لیے عوام الناس کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اسموگ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن رہی ہے، جو بچوں اور بڑوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگ جن کی گاڑیاں زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں وہ ان کی ٹیوننگ کروائیں۔ اس کے علاوہ عوام کوڑا کرکٹ اور ٹائروں کو آگ لگانے سے گریز کرے۔ ایسے کاشتکار جو فصلوں کی باقیات مثلاً دھان کے مڈھوں کو آگ لگاتے ہیں وہ اس عمل سے گریز کریں۔ یہ عمل ایک قابل سزا جرم ہے۔ اپنے ماحول کو اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر بہتر بنانے کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل کریں۔ آپ نے کچھ سالوں سے دیکھا ہوگا کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں ایک عجیب طرح سی دھند پھیل جاتی ہے جس کو سموگ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سموگ یا ماحولیاتی آلودگی بھی بنی نوع انسان کو کرۂ ارض پر جو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں ان میں سے ایک ہے، اور جو بہت اس کے ساتھ ضروری بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ گوانتانامو بے کے سب سے پرانے پاکستانی قیدی سیف اللہ پراچا جلد پاکستان میں ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے کہا ہے کہ گوانتانامو بے کے سب سے پرانے پاکستانی قیدی سیف اللہ پراچا جلد پاکستان میں ہوں گے۔ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینیٹ اجلاس ہوا جس میں وقفہ سوالات کے دوران جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز 4 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیریوں کو شہید کر کے ان کے جسد خاکی بھی نہیں دیے جاتے، شہداء کے جنازے بھی پڑھنے نہیں دیے جاتے۔ جب کشمیر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت ہماری پارلیمنٹ میں کلبھوشن کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی تھی۔ گوانتانامو بے میں قید پاکستانی شہری سیف اللہ پراچا کو بے گناہ قرار دیا گیا لیکن اب تک رہا نہیں کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ گوانتانامو بے سے لوگ رہا ہو رہے ہیں۔ سیف اللہ پراچا جلد پاکستان میں ہوں گے۔ سیف اللہ پراچا سے متعلق وزارت خارجہ نے تحریری جواب سینیٹ میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت نے اطلاع دی کہ گوانتانامو بے کے حراستی مرکز میں سیف اللہ پراچا کی قید کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک رابطے میں ہیں۔ سیف اللہ پراچا کی پاکستان حوالگی کے سلسلے میں ضروری رسمی کارروائی مکمل کر رہے ہیں۔ سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ سیف اللہ پراچا کو امریکی عدالت نے رہا کیا۔ کیا پاکستانی حکومت امریکہ سے سیف اللہ پراچا کے لیے کمپنسیشن مانگ رہی ہے؟ اس سے پاکستان کے غیر ملکی ذخائر بہتر ہو جائیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔